رمضان کیسے گزارے؟ ہاؤ ٹو اسپینڈ یور رمضان۔ اب سب کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا۔ رمضان صرف بھوکے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دل اور اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کرتے ہیں ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، جس میں اللہ تعالی ہمیں اپنی لائف کو ریسیٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کیسے گزارے، تاکہ ہم صرف روزے رکھنے والے نہیں بلکہ بیٹر مسلم اور بہتر انسان بن سکے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سے پوائنٹس ڈسکس کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ، جو رمضان گزارنے کے لیے بہت اہم ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے میں جھوٹ سے بچے، غیبت اور برائی سے بچے، غصے پر کنٹرول رکھے۔ اگر ہم کھانے سے رک گئے لیکن برائی اور گناہ کرنے سے نہیں، تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کا مطلب ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ روز قرآن کی تلاوت کرے۔ رمضان میں روز قرآن کی تلاوت کرے، 1 پارہ یا 2 پارہ ڈیلی پڑھے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ آدھا پارہ بھی پڑھتے ہیں تو دن میں 2 پارے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ آپ قرآن کو وتھ ٹرانسلیشن پڑھیں۔ جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے، اتنا ہی سمجھنا اور سمجھ کر قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے نماز۔ نماز تو آپ کو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرے، تراویح کو بھی ادا کرے۔ نماز ہماری لائف کو بیلنس اور ڈسپلین دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دن میں 5 ٹائم پکارتے ہیں کہ میری طرف آؤ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں اس طرح بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو کوشش کرے کہ آپ کو کتنا بھی کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، آپ پہلے نماز پڑھیں پھر اپنا کام کریں۔ رمضان رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کیجیے، مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ اللہ الفاظ نہیں دیکھتے، دلوں کا حال دیکھتے ہیں، تو اللہ سے زیادہ دعا کیجیے اس مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر اور شکر دونوں سکھاتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ نارمل ڈیز میں جب بھی ہمیں بھوک یا پیاس لگتی ہے تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، نفس پر ہماری کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر گرمی کا موسم بھی ہے تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں، ہم صبر کر لیتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، لوگوں کی مدد کیجیے صدقہ اور زکوٰۃ سے۔ اپنے آس پاس دیکھیے کون پریشان ہے، کون لاچار ہے، ہماری وجہ سے اگر ان کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو ان کی مدد کیجیے۔ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے۔ اگر ہم لوگوں پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کیسے کرے گے؟ کبھی سوچیے آپ نے یہ بات؟ تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی جتنی کیپیسٹی ہو تو آپ لوگوں کی مدد کیجیے۔ اپنے آس پاس دیکھیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کیجیے، اور ایسے مدد کیجیے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے ہمیں 70 گنا اس کا ثواب دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو 70 گناہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سحری اور افطار۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں لیڈیز افطاری کے اینڈ ٹائم تک کچن میں لگی رہتی ہے، کسی کی یہ فرمائش، کسی کی یہ فرمائش، پھر جب اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے تب ہوش آتا ہے کہ اذان ہونے والی ہے، افطاری کے لیے بیٹھنا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے افطاری سے پہلے جو 10 منٹ ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ یہ 10 منٹ میں روزے دار اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 10 منٹ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ افطاری کے 10-15 منٹ پہلے ہی آپ کچن کے سارے کام کر کے فارغ ہو جائے اور دسترخوان پہ بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اب آتے ہیں مین پوائنٹ پر جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ ہے سوشل میڈیا۔ رمضان بہت قیمتی مہینہ ہے، سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بچے، اسکرولنگ سے بچے، ٹی وی اور موبائل سے بچے، یوز لیس باتوں سے دور رہے۔ کوشش کرے کہ موبائل سے زیادہ آپ انٹرسٹ عبادت کی طرف ہو، آپ کا انٹرسٹ۔ ہاں جب آپ کو ضرورت ہو تب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرو، ورنہ بیکار اپنا ٹائم اسکرولنگ پر ویسٹ نہ کریں۔ اور فون یوز کرنا ہی ہے تو اسلامک کنٹینٹ پریفر کریں، قرآن کی تلاوت سنیں یا ٹرانسلیشن سنیں، وہ بھی تو ثواب ہے۔ لیکن لوگ آدھے سے زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ بس سوشل میڈیا پر اسکرولنگ پر کرتے ہیں،
اور عبادت پر لوگ شاید کم ہی دھیان دیتے ہیں، تو ہمیں فون سے، سوشل میڈیا سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو سونے اور اٹھنے کا سسٹم سدھارے، رات کو جلدی سو جائیے، دیر تک جاگنے سے بچے، سحری ٹائم پر اول وقت میں ہی کر لے، پھر تھوڑا آرام کر لے، پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اس کے بعد تھوڑا اذکار ذکر کر لیجیے، قرآن شریف کی تلاوت رمضان میں تھوڑا روٹین چینج ہو جاتا ہے، اپنے ٹائم کو آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیجیے، اسی حساب سے کام کر لیجیے، اسی طرح سے آپ کی لائف تھوڑی ایزی ہو جائے گی۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے اور درود شریف چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہے، شکر اور ذکر جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہے اور دل بھی خوش رہتا ہے۔ شکایت انسان کو تھکا دیتی ہے لیکن صبر اور شکر انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ ہر انسان بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتا لیکن چلتے پھرتے استغفار اور اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ آسان راستوں کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے شک آج کی لائف میں سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ ذکر کم ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا ذکر پورے دن کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے ہمارا۔ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے، چلتے پھرتے استغفار اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں رمضان کے آخری 10 دن۔ تو رمضان کے آخری 10 دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرنی ہوتی ہے تاک راتوں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ مطلب تاک راتیں کب آتی ہے؟ 21، 23، 25، 27 یا 29 کو شب قدر تلاش کرو، اور اسی دن عبادت بھی زیادہ کرو اور استغفار بھی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ انہی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی رات مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادت تو آپ کو پورا مہینہ کرنی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں عبادت صرف رمضان میں ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور رمضان جانے کے بعد جو اچھی عادتیں بنی ہیں ہمارے اندر، انہیں بھی آپ کنٹینیو کریں۔ نماز، دعا، اچھے اعمال رمضان کو اینڈ نہیں، اس کو سٹارٹ سمجھیں۔ سکسیسفل رمضان وہی ہے جو رمضان کے بعد بھی نظر آئے۔ تو رمضان کے بعد بھی اب جو آپ کی عادتیں بنی ہیں اس کو آپ کنٹینیو ہی رکھیں، کوئی ریزن سے بھی نہ چھوڑیں۔ رمضان ایک موقع ہے جو ہر سال نہیں ملتا، اس لیے اس رمضان کو صرف گزاریے مت، اسے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیے۔ کیا پتہ اس رمضان میں ہم ہیں، اگلی رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ تو اسی رمضان آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ آنے والا رمضان آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا ہو۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اور دعا صرف ہمیں اپنے لیے نہیں کرنی ہے، دعا ہمیں تمام مومن المومنات کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے سبسکرائب ضرور کرنا، اور یہ باتوں کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا تاکہ وہ بھی رمضان اچھے سے گزار سکے، کیونکہ یہ بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دوسروں تک اچھی بات پھیلا رہے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کی خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔